اب بات کرتے ہیں ایک ایسے طالب جن کو پاکستان میں یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ملا، نمبر کم تھے، لیکن جناب امریکن ادارے نے ایک بڑے پروسیس کے بعد اب فائنلی اس پاکستانی نوجوان کو سائنسدان کا ایوارڈ دے دیا ہے۔ بالکل شفاعت، اور جو ان کو سائنسدان کا ایوارڈ دیا گیا ہے یہ بیس کرتا ہے ان کے ریسرچ پیپرز پہ جو کہ انہوں نے جمع کرایا تھا۔ سمہاؤ شفاعت، کیونکہ ہم اپنے نمبر سسٹم میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگر آپ نے چاہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، لیکن ٹیسٹ نہ لینے کا رواج اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نمبر آپ نے کتنے زیادہ سکور کیے ہیں۔ نمبر آپ نے اچھے سکور کیے تو اونلی آپ کا اچھی اکیڈمی اچھے یونیورسٹیز میں آپ کو داخلہ ہوتا ہے۔ اب جناب یہ پاکستان کے طالب علم کا نام ہے جی عمیر مسعود۔ عمیر کے نمبر اچھے نہیں تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اچھی تو یونیورسٹی میں نہیں ایڈمیشن دے سکتے، بھائی آپ کے نمبر اچھے نہیں ہیں۔ عمیر مین وائل کچھ ریسرچز کر رہا تھا، دونوں ریسرچ پیپر لکھے، وہ ریسرچ پیپر جمع کرائے اور ان کو امریکی یونیورسٹی نے سائنسدان کا ایک ایوارڈ بھی دیا، ٹائٹل بھی دیا۔ تو شفاعت اب یہ دیکھیں ہم کہاں لیگ کریں، ایک لڑکا جس کو یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں دے رہی لیکن باہر اس کو اس کی ریسرچ پیپرز کی وجہ سے اکنالج کیا جا رہا ہے، اس کا میں کیا مطلب دوں؟ اس کا مطلب ہے جناب کہ آپ کے تعلیمی نظام میں ایک بنیادی سقم ہے، ایک بنیادی فالٹ ہے، اور وہ یہ کہ یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تولا جا رہا ہے ان کے نمبرز کی بنیاد پہ، جبکہ صلاحیت قابلیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال کو کیسے ریئلائز کیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال حضرات اس ینگ سائنٹسٹ کو، اس ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ جنہوں نے لیا ہے عمیر مسعود، یہ طالب علم یہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو پروگرام میں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں جی بالکل پلیز، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ATC کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد صاحب، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو عمیر ہم آپ کو ویلکم کرنا چاہیں گے، ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ کانگریچولیشنز۔ عمیر، میں نے اور شفاعت نے کوشش کی کہ بتا سکیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ نے ریسرچ پیپر لکھا، آپ کا ریسرچ پیپر کی ایکسیپٹنس آ گئی اور اس کے بعد پھر آپ کو ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہ پروسیس اتنا آسان تھا جو کہ جتنا ہم نے آسانی سے بیان کر دیا؟ نہیں، یہ پروسیس جو ہے نا بالکل بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سب نے اتنی جلدی ایکسپلین کر لیا۔ اس میں مجھے تقریباً 3.5 سال لگے، کئی بار فیل ہوا ریسرچ کے اندر، مجھے جو ہے نا فائنینس کا بہت زیادہ پرابلم آ رہا تھا، تو یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے جو ہے نا کئی بار میں ڈس ہارٹ بھی ہوا کہ نہیں ہو رہا چھوڑ دوں، لیکن پھر ایک موٹیویشن سی اندر سے کہ بھائی جو ہے نا کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ بیسیکلی ہوا کچھ جو کہ FSC میں جو ہے نا وہ میرے نمبر اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ میں اتنا اچھا رٹا مارنے والا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ جو ہمارے آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھائی جتنا اچھا رٹا مار لیا، 3 گھنٹے کا ایگزام دے دیا تو وہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، کیونکہ مجھے یاد کرنا اور کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، مجھے کوشچن کرنے کا اور چیزوں کو تلاش کرنے کا شوق تھا۔ FSC کے بعد جب میں نے کوشش کی تو یونیورسٹیز کے جو رواج وغیرہ ہیں، حسب معمول رواج ہیں ان کے، کہ بھائی آپ کے نمبر کم ہیں، آپ نے جو ہے نا FSC میں رٹا اچھا نہیں مارا، یہ ساری باتیں جو ہے نا انہوں نے میرے سامنے رکھی اور مجھے ایڈمیشن نہیں دیا۔ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں میں نے ان کے اندر اپلائی کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ نااہل ہیں کہ آپ یونیورسٹیز میں جو ہے نا وہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا چلو یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تو میں آن لائن جو ہے وہ کسی یونیورسٹی وغیرہ کی تلاش کرتا ہوں۔ تو یوں ہی مجھے آن لائن جب میں گیا تو مجھے پتہ چلا یار آن لائن تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اسٹینفورڈ کے ہارورڈ کے جو مجھے فری میں پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں نے وہاں سے جو ہے نا کورس کرنا سٹارٹ کر لیے۔ اسی کورس کے دوران جو ہے نا میری جو کانٹیکٹ ہوا وہ جیکسن لیبارٹری کے ساتھ ہوا۔ جیکسن لیبارٹری اس ٹائم کام کر رہا تھا کہ بھائی میوٹیشن ڈیٹیکشن ہم جو ہے نا کیسے کر سکتے ہیں کم سے کم کاسٹ کے اندر، یعنی جو موروثی بیماریاں ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا ان کے ساتھ پروجیکٹ لگ گیا۔ تو وہ جو میرا پروجیکٹ تھا وہ اتنا چھوٹا سا نارمل پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر بھی مجھے جو ہے نا میڈل سے نوازا گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا یار جو ہے نا میری جو تحقیقات وغیرہ یا شوق وغیرہ وہ بایولوجی کی طرف ہے، تو میں پھر جتنی بھی آنے والے 3.5 سال میں ریسرچ کی وہ بایولوجی کے اوپر کی۔ اچھا، دیٹس انکریڈیبل یار کہ آپ نے جو ہے بایولوجی میں ریسرچ کی اور اب آپ 2 پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ مجھے ذرا بتائیے گا، آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ باضابطہ طور پہ ابھی تک یونیورسٹی میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، آپ خود ہی اپنا گریجویشن پرسو کریں، ایم آئی رائٹ؟ نہیں، میں اپنا گریجویشن پرسو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آن لائن یونیورسٹی سے شارٹ کورسز کر رہا ہوں۔ اچھا، دیٹس انکریڈیبل۔ اسٹل مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ہاؤ اولڈ آر یو، کیا ایج ہے آپ کی؟ جی میری 21 ایئر اولڈ، 21 سال کے ہیں۔ ڈاکٹر مختار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو شو میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ، یہ نوجوان ہے ایبٹ آباد کا، ہمارا ہزارے کا شہر ہے،
یہ خود سے شارٹ کورسز کر رہا ہے اور آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی اکلیم کروا رہا ہے. ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے یہ ایک اچھا جسچر ہے یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی تربیت کی اسکولنگ کے حوالے سے یہ کوئی اچھا جسچر ہے؟ سب سے پہلے ہمارے کو مبارکباد اور میری ایک ایڈوائز ہوگی ٹیچر اس کو کہ بیٹا ماشاء اللہ چھوٹی سی فرم ہے اور اس طرح آپ نے اچھا اچیو کر لیا تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو. یہ جو ان کی ٹھیک ہے زیادتی ہے جو ہمارے یہاں رہتا ہے اور ہمارا اسیسمنٹ سسٹم جو ہے اس میں بیسیکلی وہ بدقسمتی ہے لیکن اسی کے بیس پہ جب لاکھوں اسٹوڈنٹ اپلائی کریں گے تو ایک ایک کو جا کے دیکھنا مشکل ہوتا ہے. صحیح بات. تو یہ ہمارا اسکول کالج سسٹم میں جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو کاؤنسلنگ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے کے اندر کس چیز کا ٹرینڈ ہے. میں عمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جو اس کی میں نے وہ بی بی سی نے یا کہاں سے وہ جو ایک رپورٹ آئی تھی اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کامسیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے ایبٹ آباد کا. از اٹ رائٹ اور اٹ واز رانگلی رپورٹڈ؟ اب ڈاکٹر صاحب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا نا اسیسمنٹ کے سسٹم میں ایک مسئلہ بنیادی فلا ہے تو کہیں پہ تو ہم اس کو کریکشن کرنے کی کوئی گنجائش کر سکتے ہیں نا. چلے ہم آبجیکٹو اورینٹڈ سوالوں پہ چلے جاتے ہیں لیکن کوئی کریکشن کی گنجائش تو ہوگی اس میں. نہیں بالکل ہے. بیسیکلی آؤٹ کم بیسڈ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے دنیا میں اس کے بیس پہ ایجوکیشن نیشنل ایجوکیشن فریم ورک بنایا گیا تھا. جب ہمارے دور میں ہم نے بنا لیا تھا ایف ایس سی کے بعد جو یونیورسٹی لیول کا ہے وہ تو ہم نے بنا کے منسٹری کو بھی دے دیا تھا. اور کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جی یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن اور خاص کر لیکن اوور آل اگر ڈاکٹر صاحب ویسے اگر اوور آل دیکھا جائے ہمارے ملک میں کریٹیکل تھنکنگ کو انکریج کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے ہاں بچوں کو کیوں سنب کر دیا جاتا ہے جب بچے ویسے بھی سوال ہم نے دیکھا کہ رٹیفیکیشن کے سسٹم میں ہم خود اس سسٹم سے نکلے ہوئے ہیں کہ ہم نے خود اتنے رٹے لگائے ہوئے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا تو یاد نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے بھی رٹا لگایا ہوا ہے. ہم کیوں نہیں نکالتے؟ جیسے ابھی عمیر نے جیسے ریسرچ پیپر بھی لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو اگر عمیر کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت نہ ہوتی تو یہ دو اپنے اس سے بڑے ریسرچ پیپر نہ لکھ پاتا. آپ کو پتا ہے کہ آئنسٹائن کو بھی ایڈمیشن نہیں دیا تھا یونیورسٹی میں. He was also a dropout. Yes, you're right. ٹھیک ہے, تو بات یہ نہیں ہے, یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. دیکھیں نا یہ جو عمیر بچے نے کام کیا یہ ایکسیپشنل کیسز ہے. اٹ از ناٹ اے نارمل تھنگ بیسیکلی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے اور پھر یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے 100 ہرڈل کے باوجود وہ نکل آتا ہے سامنے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم ایگزامپل کے طور پہ لے کے اس چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پریکٹس باقی سسٹم ختم کر کے نئے سسٹم کو بنیاد ایک دم چینج کریں گے تو وہ ایک اندر ایشو آ جائے گا. صحیح بات ہے کہ آپ ہی سب بچے مارکیٹ پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے جی ہمارے اتنے نمبر ہم نے ایف ایس سی میں لیے تو ہمیں ایڈمیشن نہیں دیتے. لیکن یہ بالکل صحیح کہا عمیر نے, صحیح کہا کہ دنیا میں وہاں پہ آپ کے مارکس کوئی نہیں دیکھتا, وہ آپ کا کام دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی وہاں ہم نہیں پہنچے. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے یہاں, مسئلہ یہ کہ اگر ایک سال بھی سمہاؤ ضائع ہو جائے تو ایک سال بعد بھی ہم ایڈمیشن لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. باہر کے ممالک میں ویسٹ میں ہم نے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں, پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہاں پہ تو ہم 80 ایئرس کے لوگ بھی آ کے پڑھ رہے ہوتے تھے ماسٹر لیول پہ, بیچلر لیول پہ دوبارہ وہ ڈگری لینے کی چکر میں ہوتے تھے. وہ ہے سسٹم میں ہے, لیکن بالکل آپ کی بات وجہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہے یہ جو رٹا سسٹم ہے اس سے نکلنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں. اور پلس ہمیں سب سے بڑا جو المیہ ہمارا ہے کہ ہمارے لیول ہمیں کوشچن کرنا لو ٹیچرز کو اور ہمارے سسٹم میں برداشت نہیں ہے کہ کسی نے کیوں چیلنج کیا. ڈاکٹر صاحب پھر اس کا سولوشن جو سمجھ میں آتا ہے نا وہ یہی, جیسے ہر چیز کے ہم نے مارکس رکھے ہوئے ہیں, ہم یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بھی 100-200 نمبر مزید انکلوڈ کروا دیں تاکہ معاشرہ اس حوالے سے بھی سوچنا شروع کرے. جو ہمارے ہاں انٹرویو میکنزم تھا نا, پھر اسی کو دوبارہ لوگوں کو بالکل صحیح بات ہے, لوگوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا, انہوں نے بند کر دیا. یہ انٹرویو سسٹم کو واپس آنا چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. عمیر آپ کی طرف آتے ہیں. عمیر ماشاءاللہ آپ نے اچھا خاصا یہ 2 جو پیپرز اچیو ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے. یو مسٹ بی ریئلی پراؤڈ. اب آگے کا کیا پلان ہے, آگے کہاں لے کے جانا ہے؟ کیا باضابطہ طور پہ آنا ہے یونیورسٹی اپنی ڈاکٹریٹ کے لیے؟ جی میں سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر لوں, میں کامسیٹس کا اسٹوڈنٹ ہوں, 5th سیمسٹر میں بایو ٹیکنالوجی کر رہا ہوں. اچھا, تو میرا جو آگے جتنی بھی ریسرچ وغیرہ ہے نا وہ
दुनिया में जितनी भी इंसानियत है उसके लिए है। अच्छा मैं जब लोगों को देखता हूँ ना जो जन्नियाती तौर पे बीमार वगैरह होते हैं या उनको कैंसर वगैरह होती है तो दुख होता है कि यार ये पैदाइशी तौर से जो है ना वो दुख का सामना कर रहे हैं। सही तो मेरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया में जितनी भी इंसानियत है उसकी जन्नियाती बीमारियों को ना मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, और जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो भी इतना कम से कम हो कि गरीब से गरीब बंदा भी उसको अफोर्ड कर सके। सही मेरा आने वाला मिशन ये है। पहली प्रायोरिटी तो मेरी पाकिस्तान ही है कि मैं जो रिसर्च करना चाह रहा हूँ या जो मैं डिजीज़ पे काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में जो फैसिलिटेट करें तो मैं यहाँ पे रह के जो है ना पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे और ये हमारी भी दरख्वास्त है हुकाम बाला से जो इस वक्त टेलीविजन हमारा देख भी रहे हैं, हमारा शो भी देख रहे हैं, कि वो इस हवाले से कि जो उमैर है अपनी रिसर्च को मजीद जो है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सके तो उमैर की हेल्प करे। बहुत शुक्रिया जी। उमैर मसूद हमारे साथ मौजूद थे, साथ में डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.